محمد نبينا وأمه آمنة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیرت سے سلامتی. ابو طالب کو قریش کی دھمکی. بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے دشمنی کے جذبے کو اپنے دائرہ اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں یا اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک بہت خوفناک بات سوچنی شروع کر دی. در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کے لیے اب ان کے پاس دو ہی راستے رہ گئے. یا تو بزور طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روک دیں, یا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صفایا کر دیں. لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی, کیونکہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے. تو اس لیے یہ مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں کر لی جائیں. تو ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے, اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر نہیں آئے جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے. تو ابو طالب کے پاس قریش آئے اور یہ کہا, اس تجویز کے بعد قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب آپ ہمارے اندر ایک مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے, اور ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں لیکن آپ نے نہیں روکا. آپ یاد رکھیں کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو گالیاں دی جائیں, ہماری عقل کو حماقت زدہ قرار دیا جائے, ہمارے خداؤں پر نکتہ چینی کی جائے. آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور اس سے ایک ایسی جنگ چھیڑیں گے جس میں ایک فریق کا صفایا ہو جائے گا. ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت اثر ہوا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا, بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے اور ایسی ایسی بات کہی, اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے پر مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میرے بس سے باہر ہو جائے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو آپ نے فرمایا, چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں, میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں, میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا اللہ اس کا غالب کر دے یا میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں, تو میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مضبوط موقف تھا کہ اتنی بڑی کائنات میں اتنی بڑی اگر تبدیلی یہ لے آئیں اور اتنا بڑا کام کر دیں, سورج اور چاند کو اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہلا سکتا, لیکن اگر یہ بھی کر دیں کہ یہ سورج میرے ایک ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دیں, تو تب بھی جو ہے میں اس تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. اتنی بڑی مخالفت اور اتنی بڑی طاقت بھی ان کے پاس ہو جائے. اور یاد رکھیے کہ انبیاء کا موقف اور انبیاء کا عزم اسی طرح ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کا عزم دیکھیے کہ 950 سال تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے ہیں, جبکہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس کشتی کی کیا ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مضبوط موقف دیکھیے کہ باپ نے نکلنے کا حکم دے دیا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے کو تیار ہے, آگ میں ڈال دیا گیا, تب بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مضبوط موقف پر قائم ہے. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح انبیاء کا ایمان ہوتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور کہا, بھتیجے جو چاہو کرو, خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. اب دوبارہ ابو طالب کے پاس قریش پھر آئے اور پچھلی دھمکی کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں, تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے, بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی دشمنی مول لینے کو تیار ہیں. یہ لوگ ولید ابن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور عرض کی, اے ابو طالب, یہ قریش کا سب سے خوبصورت نوجوان ہے, آپ اسے لے لیں, اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے, اسے آپ اپنا لڑکا بنا لیں, یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں, جس نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے اور ہماری قوم کو بکھیر کے رکھ دیا ہے. ہم اسے قتل کریں گے, بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے. ابو طالب نے کہا, خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو. اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں, پالوں پوسوں,
اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل ابن عبد مناف کا پوتا مطعم ابن عدی بولا، ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے ہوئے ہو، تو ٹھیک ہے تم جو چاہو کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔